أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقالت زينب بنت علي آمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرابك وأمانك. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام عزاداروں کا مقام عزاداری کے لیے بارگاہ امام میں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، عزادار موجود ہیں، خدا عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو خداوند متعال نیست و نابود فرمائے. بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے. علماء حق کا مراجع الزام مقام معظم رہبری صدر مقامت استاد بزرگوار کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ولی برحق امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا جلد ظہور فرمائے. مومنین مریض ہیں، التماس دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. حاجی صاحب مریض ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب، مجتبیٰ صاحب، اسی طریقے سے اور حمید خان صاحب، باقی مومنین نے التماس دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولی کے لیے آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. بزرگان گراں قدر، واجب الاحترام، جوان دوستان، سامعین محترم، کربلا ایک گہرا سمندر ہے کہ ہر طرح کا درس کربلا سے مل رہا ہے، اور کربلا انسان کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے فکر کرنے کی طرف. سمندر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سمندر پر بہت سے لوگ جاتے ہیں. بعض لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں لینے کے لیے. سمندر کے کنارے کھڑے ہوں گے تو گرمی کی شدت کم ہو جائے گی اور ٹھنڈی ہوا میسر آئے گی. بعض لوگ خالی سمندر کا نظارہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ کر پیچھے آ جاتے ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے. وہ جاتے ہیں، جال بچھاتے ہیں، جو مچھلیاں پھنس جاتی ہیں ان مچھلیوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بناتے ہیں سمندر کی مچھلیوں سے. سمندر سے مچھلیاں پکڑیں، اپنے پیٹ میں بھی ڈالا لقمہ، اولاد کے پیٹ میں بھی ڈالا، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں. بعض لوگ بڑے جیدہ ہوتے ہیں، وہ جیدار ہوتے ہیں، وہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور غوطہ لگا کے وہاں سے موتی کو نکال کے لے آتے ہیں، ہیرے کو نکال کے لے آتے ہیں. کربلا بھی ایک گہرا سمندر ہے، اور کربلا کے سمندر کے کنارے پہ بہت سے لوگ خالی جاتے ہیں اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے. حسین حسین کر کے دل کو تسکین پہنچا لی، کربلا کربلا کہہ کر دل کو تسکین پہنچا لی، دل کو سکون پہنچا کے فوراً ہٹ آتے ہیں. کربلا کے میدان میں اترتے نہیں ہیں، کربلا بپا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، کربلا کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رائے حسین ابن علی پہ قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر خالی ذکر کر کے یا نام لے کے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. بعض لوگ مچھیروں کی طرح، جس طرح مچھیرے کربلا سمندر کے اندر سے مچھلیاں پکڑ کر پیٹ بھرتے ہیں، اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، بعض اسی طرح کربلا کا خالی تذکرہ کر کے، کربلا کا خالی ذکر کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں کربلا سے، اپنا گھر کا سسٹم چلاتے ہیں کربلا سے، اپنے علاقے کا سارا نظام معیشت کا اسی کربلا کے سر سے چلاتے ہیں. آپ دیکھ لیں پوری بشریت کے اندر، پچھلی گزشتہ صدی کے اندر آپ دیکھیں، اگر نگاہ دوڑائیں آپ دور تک،
تو فقط ایک شخصیت نظر آتی ہے جس نے کربلا کے اندر واقعاً غوطہ لگایا ہے۔ میں مبالغے سے بات نہیں کر رہا، جس نے واقعاً کربلا کی راہ کو چنا، انتخاب کیا، سمندر کے اندر اتر کر وہ گوہر، وہ نایاب موتی جو کربلا سے نکالنا تھا اس نے وہ نکالا ہے، اور وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس کا نام ہے خمینی ابو شکر۔ جب سب کربلا کا تذکرہ کر رہے تھے، نام لے رہے تھے، کربلا کے نام پر باتیں کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے بعض لوگ کربلا کے نام پہ شہرت کما رہے تھے، بعض لوگ نام بنا رہے تھے، بعض لوگ کربلا کا خیالی کربلا، بعضوں نے خیالی کربلا بنائی ہوتی ہے، افسانوی کربلا، اپنے تخیلات کی کربلا، جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بر صغیر کے اندر تو زیادہ رسمیں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی، اپنے ہاتھ کے ہر چیز بنائی ہوئی، مصائب خانوں نے مصائب اپنے انداز کے بنائے ہوئے کہ لوگ کس طرح روئیں گے، لوگ کس طرح شدت میں آئیں گے، لوگ کس طرح گریہ کریں گے، لوگ کس طرح آہ و بکا کریں گے، وہ جس طرح لوگ پتہ ہے کہ لوگ اس طرح روئیں گے، اسی طرح کا مصائب بنا لیا، اسی طرح کی کربلا بیان کر دی۔ کربلا جو حسین ابن علی نے بپا کی ہے وہ سر اٹھانے کا درس دیتی ہے، وہ انسان کو غیرت مندی اور جرأت مندی کا درس دیتی ہے، زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر جب ایران کے اندر آ کر یہ نعرہ لگایا نظام امامت کا، نظام ولایت کا، لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں آؤ آپ امامت کی طرف، آؤ آپ ولایت کی طرف، بہت سے نظام کہا میدان کے اندر حاضر ہیں، ملوکیت والے اپنی طرف سے ہیں، شہنشاہت والے اپنی طرف سے ہیں، بادشاہت والے اپنی طرف سے ہیں، آمریت والے اپنی طرف سے ہیں، خلافت والے اپنی طرف سے ہیں، سب نظاموں والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کہا لوگوں فقط یہ نظام نہیں ہے، اللہ نے ایک نظام انسان کی ہدایت کے لیے بنایا جس کا نام امامت ہے، امامت بھی موجود ہے۔ کہا امامت کی طرف آؤ، امامت کی طرف دعوت دی، آ کر کام شروع کیا۔ امام خمینی جو ہی امامت کا آ کر امام نے درس دیا، کہا کربلا کا تذکرہ کرنے والوں، کربلا تمہیں امامت کی طرف بلا رہی ہے، کربلا تمہیں ولایت کی طرف دعوت دے رہی ہے، حسین ابن علی تمہیں اپنی ولایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ میری ولایت میں زندگی گزارو، میری امامت میں زندگی گزارو، کربلا کو سمجھو۔ شاہ کو جب پتہ چلا کہ ایک عالم دین آیا ہے اور آ کر اس نے تحریک چلائی ہے کربلا کے نام پر، کربلا کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں خالی کربلا کا ذکر نہ کرو، خالی تذکرہ نہ کرو، خالی حسین حسین کہو نہیں، بلکہ اتر کر حسین کی راہ پہ چلو، رائے حسین ابن علی پہ قدم رکھو۔ کہ ایک عالم ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ولایت کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو امامت کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اصلی کربلا بپا کرنے کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو یہی درس دے رہا ہے کلو یومن عاشورا کلو ارض کربلا۔ اگر امام نے کہا ہے کہ ہر زمین پر کربلا بپا ہوگی تو لوگوں اٹھو آج پھر کربلا بپا کرو۔ آ کر یہی درس دیا، کہا خالی اس کربلا کا ذکر نہیں کرنا 1400 سال پہلے والی کا، اس کا ذکر سن کر آج کربلا کے لیے تیار ہوں، آج آپ امامت کے لیے تیار ہوں۔ امامت کا درس دیا لوگوں کو، ولایت کا درس دیا، بلایا۔ یہ بات شاہ کو معلوم ہوئی کہ ایک عالم آیا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ شہنشاہ کے سیر سے نکلو، باقی بادشاہت کو چھوڑ دو، ملوکیت کو چھوڑ دو، آمریت کو چھوڑ دو، کیپٹلزم کو چھوڑ دو، کمیونزم کو چھوڑ دو، ہر چیز کو چھوڑ دو، کس چیز کے سائے میں آؤ؟ امامت کے سائے میں آؤ، ولایت کے سائے میں آؤ۔ شاہ نے دیکھا، کہا کہ اکیلا ہے خمینی، میرا کیا بگاڑے گا؟ کہا جی جتنے لوگ ہیں، فوجی ہیں، جتنے سپاہ ہے، لشکر ہے، یہ میرا پابند ہے، میرے حکم کا تابع ہے، سپاہ بھی میرے ساتھ ہے، فوج بھی میرے ساتھ ہے، لشکر بھی میرے ساتھ ہے، عوام بھی مجھ سے ڈرتی ہے، ہمارے نظام سے ڈرتی ہے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس نے کہا ہاں ایک ہو سکتا ہے، ایک طبقہ ہو سکتا ہے خمینی کا ساتھ دے، اور وہ ہیں علماء، کہ کیونکہ خمینی عالم ہے تو ہو سکتا ہے باقی علماء خمینی کا ساتھ دیں۔ اس نے ایک اپنے گھر کے اندر عظیم الشان محفل رکھی، کھانے کی دعوت رکھی، اور بڑے بڑے جو ایران کے اندر علماء تھے ان سب کو کھانے کے لیے دعوت دی کہ میرے محل میں آئیں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا یہاں پر کھانا تناول فرمائیں۔ جتنے
ایران کے اندر بڑے بڑے اکابرین تھے، علماء تھے بڑے، ان سب کو بلایا شاہ نے اپنے محل میں، اور 8-10 قسم کے کھانے تیار کروائے ان کے لیے، اچھا کھانا پیش کیا ان کو، علماء نے وہ سارا کھانا تناول کیا، کھایا۔ شاہ ان کے پاس آیا، علماء کے پاس، کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی ہے، آپ کو بلایا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر فقط ایک ملک ہے جس میں یہ شیعہ حکومت ہے میری، میں رضا شاہ، میں خود شیعہ ہوں، آپ کا حاکم ہوں۔ تو خمینی نے آ کر الگ سے نعرہ لگانا شروع کیا ہے، خمینی کہتا ہے امامت کی طرف آؤ، ولایت کی طرف آؤ، آپ لوگ بتائیں علماء آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، بس آپ خمینی کا ساتھ نہیں دینا، آپ میری بات مان لیں، میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ تو جب علماء نے یہ بات سنی اس کی، تو ایک عالم دین نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے مذاکرات پورے کر دیں، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے انقلاب لے آنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے نظام لانے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمارے مطالبات پورے کرو۔ کہا مطالبات بتاؤ۔ تو ایک عالم دین نے کہا کہ شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے، یہ جو ٹیلی ویژن پہ عورت آتی ہے خبرنامہ پڑھنے والی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اس طرح کریں کہ آئندہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ شاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مطالبہ مجھے منظور ہے، آئندہ جب بھی وہ خبریں پڑھے گی اس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا، دوپٹے کے بغیر وہ خبر نہیں پڑے گی۔ یہ مطالبہ سن لیا، دوسرے سے پوچھا آپ بتاؤ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ دوسرے نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں ایران کے اندر، ان ساری مسجدوں کا بل حکومت ادا کرے۔ کہا یہ بھی مجھے آپ کا مطالبہ منظور ہے، بل حکومت ہی ادا کرے گی، آپ پنکھے چلاؤ، آپ اے سی چلاؤ، آپ ریفریجریٹر چلاؤ، آپ جو چیز چلاؤ، بل حکومت ادا کرے گی۔ کہا یہ مطالبہ منظور ہے۔ تیسرے سے پوچھا آپ بتاؤ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مسجدوں کے علاوہ جتنے امام باڑے ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ان سب کے بل بھی حکومت ادا کرے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے منظور ہے، حکومت امام بارگاہوں کے بل ادا کرے گی۔ چوتھے سے پوچھا آپ بتاؤ، ہر ایک سے پوچھتا گیا ان کی فرمائشات، ان کے مطالبات پوچھتا رہا شاہ۔ کہا تم بتاؤ۔ کہا عالم دین نے کہ اس طرح کریں، یہ جتنے بس سٹاپ ہیں، لوکل عوام جہاں پہ رکتی ہے، بسوں کا انتظار کرتی ہے، بیٹھتے ہیں یہاں پر، وہاں پر اور مسجدوں کے دروازوں پہ امام بارگاہوں کے ساتھ پانی کی سبیلوں کا حکومت کی طرف سے اہتمام کیا جائے، سٹاپ پر پانی کے کولر کا انتظام ہو، پانی کی سبیل کا انتظام ہو۔ کہا ٹھیک ہے، یہ مطالبہ بھی آپ کا مجھے منظور ہے۔ سب کے مطالبے سن لیے، سب کے مطالبے قبول کر لیے، اور شاہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ سب کو ملا اور بڑے اچھے تحفے تحائف ہر ایک عالم کو پیش کیے۔ جب علماء وہاں سے نکلنے لگے، شاہ نے بڑا سکون کا سانس لیا، کہا کہ اب اکیلا میرا خمینی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب بھی اب میری بات مانیں گے، یہ سب بھی میرے ساتھ ہیں، فوج میرے اختیار میں، سپاہ میرے اختیار میں، وہ اکیلا کیا کرے گا۔ سکون کا سانس لیا۔ اس وقت امام خمینی نے اس کو شاہ کو خط لکھا، شاہ کو کہا اے شاہ، تجھے ڈر مجھ سے ہے، تجھے خوف مجھ سے ہے، تو ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ نوکر حسین کیا چاہتا ہے۔ ڈر مجھ سے ہے تجھے، خوف مجھ سے ہے تجھے، امامت کی بات تو میں کر رہا ہوں، ولایت کی بات تو میں کر رہا ہوں، حریت کا درس میں دے رہا ہوں، آزادی کا درس میں دے رہا ہوں، سر اٹھانے کا درس میں دے رہا ہوں، عظمت کا درس، عزت کا درس، رفعت کا درس، بلندی کا درس، شہامت کا درس میں دے رہا ہوں۔ اے شاہ، تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ نوکر حسین، یہ خمینی کیا چاہتا ہے، یہ پیرو علی کیا چاہتا ہے؟ شاہ نے پوچھ لیا، امام خمینی سے پوچھ لیا، چلیں ٹھیک ہے، ان کی باتیں میں نے سن لی ہیں اور مان بھی لی ہیں۔ اے خمینی، تو بتا تو کیا چاہتا ہے، آپ جو بھی کہو گے میں آپ کی بات مانوں گا۔ آپ کو پارلیمنٹ میں آنا ہے، آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، سینیٹر بننا ہے سینیٹر بن جائیں، سیٹ لینی ہے آپ سیٹ لے لیں، آپ کو جو کچھ چاہیے، آپ نظام کو برا نہ کہیں، آپ ہمارے سسٹم کو برا نہ کہیں، نظام کے خلاف بات نہ کریں، آپ امامت کی بات نہ کریں، آپ ولایت کی بات نہ کریں، آپ جو کہتے ہیں میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے خمینی، بتا تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟
اس وقت نوکر حسین نے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ کہا اے شاہ میرا آج مطالبہ وہی ہے جو حسین ابن علی کا ولید کے دربار میں مطالبہ تھا. کہا حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو خمینی سے پوچھتا ہے، نوکر حسین سے، پیرو علی سے، تو خمینی کا ایک ہی جواب ہے کہ اے شاہ تو اپنے نجس وجود کے ساتھ اور نجس نظام کے ساتھ اس ملک سے نکل جا، فقط میں یہی چاہتا ہوں. میں امامت میں لوگوں کو لے کے آنا چاہتا ہوں، میں ولایت کے سائے میں لوگوں کو لے کے آنا چاہتا ہوں، امامت کے زیر سایہ لوگوں کی زندگی گزروانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ امامت کے سائے میں زندگی گزاریں، لوگ ولایت کے سائے میں زندگی گزاریں، لوگ امامت سے دور نہ ہوں. زندگیوں کے اندر ولایت نظر نہیں آتی، امامت نظر نہیں آتی. اپنی ہم زندگیوں کا مشاہدہ کریں. کربلا اتنے عرصے سے بیان ہو رہی ہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ خطبہ اتنے عرصے سے بیان کر رہے ہیں، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلے عرض کیا ہے کہ شہید مطہری کے بقول کہ وہ مخلص بیان کرنے والے بھی نہیں ملے، کیونکہ بیان کرنے والوں کے اندر اگر اخلاص ہوتا تو کربلا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ کربلائی جوان تیار ہو جاتا، حسینی جوان اٹھ پڑتا، اس کے کردار میں حسینیت نظر آتی. اگر بوڑھا ہے وہاں کربلا کا ذکر سننے آیا ہے، حسین کا ذکر سننے آیا ہے، تو وہ حبیب بن کر امام برگاہ سے باہر نکلے گا. اگر بیان کرنے والوں میں اتنی تاثیر ہو، وہ کیا مجلس شہید مطہری کے بقول کہ جو مجلس ہو رہی ہو اور وہ مجلس وقت کے حسین کا ناصر پیدا نہ کر سکے، مددگار کسی کو نہ بنا سکے. کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو نکل جا، تیرا نظام نہیں چاہیے ہمیں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نظام میں رہیں، اللہ کے سائے میں رہیں، امامت کے سائے میں رہیں، ولایت کے سائے میں رہیں. سید الشہداء کا قیام اسی لیے تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام نے سب کو کہا نحن آل بیت محمد اولا بے ولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعین. کہا اسیشن دینے والے آپ کو بہت ہوں گے اور نعرے لگانے والی بہت آئیں گے. آ کر کوئی کہے گا، جیسے امیر شام نے باقاعدہ طور پر ملوکیت کا نعرہ لگایا، کہا کہ اللہ کا نظام نہیں ملوکیت کا نظام. امیر شام نے نافذ بھی کیا، معاویہ نے وہ نظام نافذ بھی کیا ملوکیت کا، اور لوگوں کو ملوکیت کی طرف دعوت بھی دی. اللہ کے نظام کے بنائے ہوئے مقابلے میں ملوکیت لے کر آئے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں شہنشاہ لے کر آئے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں بادشاہ لے کر آئے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں کیپٹلزم لے کر آئے، سوشلزم لے کر آئے، کیمونزم لے کر آئے، ہر چیز لے کر آئے. سید الشہداء یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں اور اللہ نے جن کو ولی بنایا ہے ان کی ولایت کے مقابلے میں بہت سے لوگ آئیں گے، ابھی بھی ہیں، بعد میں بھی آئیں گے، دعویٰ کریں گے، کہیں گے کہ لوگوں ہمیں حق ہے آپ پر حکومت کرنے کا، ہمیں حق ہے آپ پر ولایت کرنے کا، ہماری طرف آؤ، ہمارے سائے میں آؤ، ہمارے سائے میں زندگی بسر کرو. سید الشہداء یہی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اولا بے ولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعین. دنیا کے اندر ولایت کے دعوے دار بہت آئیں گے، لیکن اللہ نے جن کو ولایت عطا کی ہے وہ فقط ہم اہل بیت ہیں. اہل بیت کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی لوگوں کے اوپر سرپرستی کرے، حکومت کرے، حکمرانی کرے. لوگوں کی ولایت اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے سائے میں ہو. لوگ ان کے سائے میں زندگی گزاریں، علی و اولاد علی کے سائے میں زندگی گزاریں، ان کی ولایت میں زندگی بسر کریں، ان کی امامت میں زندگی بسر کریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان کی امامت میں ہو، ان کے سائے میں ہو. اس لیے دعوت دی سید الشہداء نے، کہا دعوے دار تو ہوں گے، بہت سارے آگے دعویٰ کریں گے، آپ ہر اٹھتے ہوئے دعوے کے پیچھے چل پڑو گے، جو آواز آ کے لگائے گا آپ اس کی آواز پہ چل پڑو گے، جو آ کے پرچم اٹھائے گا میں تمہیں نجات دوں گا اسی کے پیچھے چلے جاؤ گے، جو آ کے پرچم اٹھائے گا میں تجھے روڈ بنا کے دوں گا اس کے پیچھے چلے جاؤ گے، جو آ کے پرچم اٹھائے گا میں تمہیں سکول بنوا کے دوں گا اس کے پیچھے چلے جاؤ گے، جو آ کر آواز لگائے گا میں تمہیں نوکریاں دلواؤں گا اس کے پیچھے چلے جاؤ گے.
کہا ہر ایک اٹھتی ہوئی آواز کے پیچھے نہیں جانا، جدھر علی و اولاد علی بلائے ادھر چلے جانا۔ چاہے اس راہ میں آپ کو بھوک دیکھنا پڑے، چاہے اس راہ میں آپ کو پیاسا رہنا پڑے، چاہے اس راہ میں آپ کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے، چاہے اس راہ میں آپ کو مشکلات دیکھنی پڑے، جدھر یہ بلائیں اس طرف جانا، جدھر یہ دعوت دیں اس طرف جانا۔ ہر ایک اٹھتی ہوئی آواز کے پیچھے نہیں جانا، نہیں چلنا۔ کہ اتنا بڑا اقدام کیا سید الشہداء نے، قیام کیا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے سنا اور ٹس سے مس نہ ہوئے، ساتھ نہیں آئے۔ بی بی نے پھر وہی لوگ جنہوں نے یہ سنا اور سن کر ساتھ نہیں دیا، سید الشہداء کی آواز کو سنا اور کنارے پہ کھڑے رہے، آگے نہیں ہے، میدان میں نہیں اترے، قدم نہیں رکھا، یزید کی ولایت سے نکل کر حسین کی ولایت میں نہیں آئے، اور چھتوں پہ چڑھ کے رو رہے تھے۔ بی بی کو ناگوار گزرا، کہا کہ تم یزید کی ولایت کے سائے سے نکلتے نہیں ہو، حسینیت کے سائے میں آتے بھی نہیں ہو، حسین کی راہ پہ قدم رکھتے بھی نہیں ہو، چلتے بھی نہیں ہو، روتے ہو۔ کہا کہ اے لوگوں سنو، یزیدیت کے سائے میں بیٹھ کر اور یزیدیت کے سائے میں کھڑے ہو کر روتے رہنا، یہ تمہیں حسینیت کے قریب نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے اندر ہمارے لیے اتنی محبت ہے، یزیدیت کے سائے سے نکلو، حسینیت کی راہ پہ چل کے بتاؤ کہ تم حسین والے ہو۔ راہ پہ آؤ، ہماری پہ، اہل بیت کی راہ پہ آؤ، حسین ابن علی کی راہ پہ آؤ، ٹھکرا دو ہر چیز کو۔ تمہارے لیے ہدایت حسین کی راہ میں ہے، تمہارے لیے نجات حسین کی راہ میں ہے۔ بی بی نے ان کو بے نقاب کیا، آپ ولایت نافذ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، جیسے دعویٰ آج ہر کوئی کرتا ہے، میں بڑا دیندار ہوں، میں بڑا مومن ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مومن علاقے میں نہیں ہے، میرے جیسا کوئی بڑا مسلمان علاقے میں نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے تئیں یہی، میں بڑا ماتمی ہوں، میں بڑا عزادار ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، اپنے علاوہ کوئی کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج کل میں بہت آ گئی ہے ہر کسی کے اندر، خطیب کے اندر میں آ گئی ہے، میرے علاوہ کوئی بڑا خطیب نہیں ہے، عالم کے اندر میں آ گئی ہے، مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے، ذاکر کے اندر میں آ گئی ہے، مجھ سے بڑا ذاکر نہیں ہے، عزادار کے اندر میں آ گئی ہے، مجھ سے بڑا عزادار نہیں ہے، ماتمی کے اندر میں آ گئی ہے، مجھ سے بڑا ماتمی نہیں ہے، نماز گزار کے اندر میں آ گئی ہے، مجھ سے بڑا نمازی نہیں ہے، تہجد گزار کے اندر میں آ گئی، مجھ سے بڑا تہجد گزار نہیں ہے۔ سب کے اندر میں آ گئی ہے۔ میں سے کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچو گے۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو کیا کرو؟ علامہ اقبال نے بتایا، مٹاتے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ کہ اگر تو کچھ مرتبہ چاہتا ہے، اگر کوئی تو مقام چاہتا ہے، اگر تو کوئی اللہ کی نگاہ میں اپنا رتبہ چاہتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں تیرا مقام اور ہوگا، لوگ تیری کوٹھی دیکھ کے تیرا احترام کرتے ہوں گے، لوگ تیرا مال دیکھ کے تیرا احترام کرتے ہوں گے، لوگ تیرے ڈر کی وجہ سے تیرا احترام کرتے ہوں گے، لوگ تیرے پیسے کی وجہ سے تیرا احترام کرتے ہوں گے، لوگ تیرے چرب زبانی کی وجہ سے تیرا احترام کرتے ہوں گے، کہ تم ان کو زبان کے زخموں سے ڈستا ہوگا، لوگ ڈر کر تیرا احترام کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی وجہ سے لوگ تیرا احترام کرتے ہوں گے۔ کہا گر کچھ مرتبہ چاہیے، اگر اللہ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں اگر تو کوئی مرتبہ چاہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں کوئی رتبہ چاہتا ہے، پہلے اپنی میں کو مٹا، تجھے خدا مل جائے گا، رب مل جائے گا۔ میں مٹا دے، اپنے آپ کو ختم کر دے، جہاں کہے اللہ ہے وہاں کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ مجھے اس نے سانسیں دی ہیں، مجھے اس نے آنکھیں دی ہیں، مجھے اس نے نگاہ دی ہے، مجھے اس نے ہاتھ دیے ہیں، اس نے زبان دی ہے کلام کرنے کے لیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جیسے یہ آج کل ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے رام مکرم پہ ڈرائیور جیسے گاڑی والا، وہ سمجھتا ہے کہ گاڑی کو کنٹرول میں نے کیا، چلا رہا ہوں۔ بعض گھر کے اندر سمجھتے ہیں سارا ہمارا کنٹرول ہے، ہم گھر کو چلا رہے ہیں، اور بعض علاقے کے اندر سمجھتے ہیں ہمارا کنٹرول علاقے کو چلا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، تائید نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بندہ گاڑی چلا رہا ہو، چھوٹا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہو موٹر سائیکل پر، آپ اندازہ لگائیں، بالخصوص موٹر سائیکل پر بچے چھوٹے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
اب چھوٹا سا 2-3-4 سال کا بچہ ساتھ والد کے جا رہا ہو، کہتے ہیں بابا مجھے چلانے دو، ضد کر لیتا ہے کہ موٹر سائیکل مجھے چلانے دو۔ باپ کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس پہ رکھوا دیتا ہے، ہینڈل پہ رکھوا دیتا ہے، یا ریس پر، اور ساتھ اس بریک والے اس پہ ہاتھ رکھوا دیتا ہے۔ لیکن بریک اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، ریس اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کار چلا رہا ہے، بچے کو اسٹیئرنگ پکڑوائے گا، لیکن ریس اپنے کنٹرول میں رکھے گا، کلچ اپنے کنٹرول میں رکھے گا، بریک اپنے کنٹرول میں رکھے گا، ہر چیز اس کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ بچہ خوش ہوتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ بس انسان کائنات کے اندر اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی طرح اس انسان کو رکھا ہوا ہے۔ گھر کا معمور ہے تو یہ خالی سامنے ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ امام برگاہ کا متولی ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے علاقے کا اگر بڑا ہے، کام کر رہا ہے علاقے کے اندر نیک، یہ دکھائی دے رہا ہے۔ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ اس بچے کی مانند ہے۔ جیسے بچہ خوش ہوتا ہے کہ گاڑی چلا میں رہا ہوں، لیکن کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کنٹرول باپ کے پاس ہے، کنٹرول ڈرائیور کے پاس ہے، کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ خدا توفیق دے رہا ہے۔ مٹا دو اپنے آپ کو، اپنی انا ختم کرو، اپنی میں ختم کرو، اپنی میں مارو۔ اللہ کو پانا ہے تو میں کو ختم کرنا پڑے گا۔ رب کو پانا ہے، رب کے پانے کی ایک شرط بتائی ہے خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر 4 پارہ پہلی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی ہے کہ اگر تم رب کو پانا چاہتے ہو، خدا کو پانا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک آسان سا فارمولہ خداوند متعال نے حضرت انسان کو بتا دیا قرآن کریم کے اندر کہ کیسے تم اپنے رب کو پا سکتے ہو، کیسے اپنے رب تک پہنچ سکتے ہو، کیسے سفر کر سکتے ہو، زمین سے عرش تک کیسے جا سکتے ہو، آپ فرش سے اٹھ کر عرش تک لقاء اللہ کی منزل تک کیسے جا سکتے ہو۔ اللہ نے ایک آسان فارمولہ بتایا ہے۔ وہ کیا فارمولہ بتایا ہے؟ وہ قرآنی اصول ہے، قرآنی ضابطہ ہے، قرآنی قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس قانون کو درج کیا ہے۔ قرآن کے اندر جو قانون آیا ہے وہ لاغو نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ حق ہے۔ کتاب حق ہے، اس کا اصول بھی حق ہے، اس کا قانون بھی حق ہے۔ قرآنی اصول بیان کیا، قرآنی اصول بتایا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، لوگوں کی ہدایت کر رہے تھے، سلسلہ جاری تھا۔ اور حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں کہ جب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر نہیں رہتی، اور حضرت ابراہیم کی بیوی بھی بانجھ ہو گئی تھی کہ اس کے اندر بھی اب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، اس کو وعید سنائی دی گئی، اس کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تجھے فرزند عطا کر رہا ہے۔ مانگی اولاد مانگی، خدا نے دعا قبول کر لی، کہا تجھے خدا اولاد دے گا۔ اب 80 سال کی عمر میں ابراہیم کو اولاد کی بشارت ملی کہ مجھے اولاد مل رہی ہے، اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے۔ اب 80 سال کے بوڑھے کی کیفیت کیا ہوگی، خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جب اولاد ملی، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگانے لگے، چومنے لگے، خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے کہ اتنی عمر میں آ کر مجھے خدا نے اولاد عطا کی ہے۔ یہی ابراہیم رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ابراہیم کو کہا کہ اے ابراہیم، تو جو پہلے سفر کر رہا تھا خدا کی طرف، جو تو سفر شروع تو نے کیا ہوا تھا، نبوت کا سفر شروع کیا ہوا تھا، اور نبوت کے سفر کے اندر لوگوں کی ہدایت کا سفر آپ نے شروع کیا ہوا تھا، لوگوں کی رہنمائی کا سفر آپ نے شروع کیا ہوا تھا، خدا کی طرف تو آ رہا تھا۔ اے ابراہیم، کوئی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اے ابراہیم کو یہ نہیں کہا اپنے بیٹے کو جا کر ذبح کرو، قربان کرو، جو آپ قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا اے ابراہیم، جس چیز کو تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر، تیرا سفر آگے شروع ہو جائے گا۔ دیکھنا تو نے یہ ہے، پسند کس کو کرتا ہے، چاہتا کس کو ہے، تو زیادہ محبت تجھے کس سے ہے؟ ابراہیم اٹھ بیٹھے، ارد گرد دیکھنا شروع کیا، کہا میں کس چیز کو زیادہ چاہتا ہوں، یہ کیسا خواب دیکھا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، وہ کون سی محبت آ گئی جو خدا کی محبت اور میری محبت کے اندر آ کر فاصلہ ڈال رہی ہے، جدائی ڈال رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور مجھے آگے سفر نہیں کرنے دے رہی۔ دیکھا، سوچا، کہا ہاں، اب بیٹے کی محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی محبت تقسیم ہو رہی ہے، یہ آ کر بیچ میں فرق ڈال رہی ہے۔
بیٹے کو خواب بتایا، کہا بابا میں تیار ہوں، قربانی کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کر تاکہ تو اللہ کی راہ میں اور سفر کر، تو بابا میں حاضر ہوں، تیار ہوں۔ یہی قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے بندگان خدا، اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی بندہ خدا کو پانا چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ لقاء اللہ کی منزل پہ فیض ہونا چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ فرش سے عرش تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایک ہی کام کرنا چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے بندہ خدا، جس چیز سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے دل ہٹا، تجھے اگلے قدم پہ خدا مل جائے گا۔ ہٹا، اگر تیری اے جوان، اگر تیرے دل نامحرم کے ساتھ لگا ہے، جڑا ہے، نامحرم سے دل ہٹا۔ اگر تیری آنکھ نامحرم پہ ٹکی ہے، وہاں سے آنکھ ہٹا۔ اگر تیری ناف دولت سے جڑی ہے، وہاں سے ناف کاٹ، دولت سے محبت کاٹ۔ مال سے جڑی ہے، وہاں کاٹ محبت۔ متاع سے جڑی ہے، وہاں سے محبت کاٹ۔ نامحرموں سے تعلقات کاٹ۔ کہا ہر چیز سے، جس چیز کو بھی، ہر ایک کے لیے یہ فارمولہ خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جوان ہے، دیکھ کون سی چیز ہے جو میرے رب اور میرے درمیان جدائی ڈال رہی ہے، کون سی چیز مجھے رب کی طرف سفر نہیں کرنے دے رہی، کون سی چیز ہے جو مجھے حسینیت کی راہ پہ قدم نہیں رکھنے دے رہی، کون سی چیز ہے جو مجھے سیرت اکبر پہ عمل کرنے نہیں دے رہی، کون سی چیز ہے جو مجھے سیرت حبیب میرے مظاہر نہیں نظر آ رہی اور میں نہیں چل پا رہا، کون سی چیز ہے زہیر ابن قین کا کردار مجھے دکھائی نہیں دے رہا اور میں اس پہ نہیں چل رہا، کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ دیکھ، ارد گرد نگاہ کر، اپنے وجود میں جھانک، اپنے وجود میں دیکھ، اور کیا دیکھ؟ جس چیز کو تو سب سے زیادہ چاہتا ہے، جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے اپنے دل کو ہٹا۔ تیرا دل جو ہی ٹوٹے گا، ٹوٹے ہوئے دل سے صدا دے گا، تجھے فوراً رب مل جائے گا، اللہ مل جائے گا۔ دکھیا دل سے رب ملتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے رب ملتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی جب تیری ندا نکلے گی، آہ نکلے گی، اگلے قدم پہ رب مل جائے گا تجھے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں سے نافے کاٹ، جہاں تعلقات جڑے ہوئے ہیں وہاں سے تعلقات کاٹ، ختم کر۔ اللہ سے رابطہ کم ہے، خدا سے رابطہ کم ہے، بندہ بالکل ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے چل رہا ہوں، گزر رہی ہے زندگی۔ خدا دعوت دیتا ہے، اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے، بندہ اب گھر میں نہ بیٹھ، گھر میں جتنا ٹائم تو نے بیٹھنا تھا بیٹھ گیا ہے، اب کچھ وقت میری بارگاہ میں آ، اپنا گھر چھوڑ، اللہ کے گھر میں آ، خدا کے گھر میں آ۔ ٹس سے مس نہیں ہوتا، جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب ایک مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے اور بچے بھی سامنے آئے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، مولوی صاحب قرآن پڑھاتے ہوں گے، یہاں پر پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مولوی صاحب یہاں پر بھی آپ کے علاقے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اور بات کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب جیسے مسجد میں ہوتے ہیں علاقے کے اندر، تو لوگوں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، ان کو احکام بھی سکھاتے ہیں۔ مولوی صاحب پڑھانے پہ ہیں بچوں کو، دے بچے مسجد دے وچ بیٹھے ہیں، مولوی قرآن پڑھائندا بھی آئے، اتنے قرآن پڑھائندی جا دے، ایک گدھا ایک گڈھوں اس مسجد دے وچ وڑ پئی ہے۔ جو ہی اندر داخل تھی گڈھوں، مولوی صاحب جی میں پڑھائندے بیٹھے غصہ تھی گئے، ایک کڑے بدتمیز دا گڈھوں مسجد وچ آ گئی ہے، ایک کیوں اندر داخل تھی بھی ہے۔ بہرحال مولوی بڑا غصہ ہے، بچوں کو آگے قرآن ٹھپو، پتہ کرو یہ کہندا گڈھوں ہے، صحیح بن کے نہیں رکھ دے، صحیح پکی رسی نال کو بندے نہیں، چھوٹ کے دے ہن مسجد وچ وڑا ہے، عجیب جانور ہے، تے بعد مسجد کے اندر داخل تھی گئی ہے۔ مولوی بڑا غصہ تھے، مولوی آ کے پتہ کرو ہے کہندا، میں اج وان کے پوچھدا ہوں دے کول تے وہ گڈھا بنن دی دعوی نہیں آندی، کیویں بنینن، کیویں رسی نال پکی گانڈ دی ویندی ہے۔ مولوی بڑا غصے تھی ہے، پوچھا سی، 4 شاگرداں کو نال لائے، گڈھاں کو پکڑا، شاگرداں گڈھاں کو پکڑ کے 4 شاگرداں کو نال لا کے مولوی صاحب پوچھدا بندے دے دروازے تے آئے، دروازہ کھڑکھڑایا سی، بندہ باہر نکل آئے۔ جو ہی بندہ باہر نکلا ہے، مولوی صاحب آکھے اوئے عجیب بندہ ہے تو، اللہ دا بندہ، تو شرم نہیں آندی، تو گڈھوں صحیح بن کے نہیں رکھدا، تو پکا قلعہ تے نہیں ٹھوکا،
किला तोड़ा के तेरा कदों मसीती च वड़ गए, रस्सी ते कच्ची बद्धी है, रस्सी टूट गई है, तेरा कदों मसीती च वड़ है, तेरे को शर्म नहीं आती, तेरे को हया नहीं आता, तेरा कदों मसीत बाहर बंदा सिर सट के सारी गाली मौली दे सुनता रहे, मौली पढ़ता रही है, मौली उसको आता रहे, तू ये है, तू बेशरम है, तू गद्दा को सही नहीं बनता, रस्सी ठीक नहीं, किला ठीक नहीं, फलां बंदे सारी गाली सिर सट के मौली दियां सुन के दियां। जिले मौली पढ़ के दे बंदे सुन के दे, जिले मौली चुप दी है बंदे सिर चाहे देख के आगे मौलवी साहब नाराज न थी, वो ये जानवर है, बेअक्ल है, कदा मैं पूरी ठगे मैं मस्जिद चाया इंदा तक्कुल है कोना, ये तो है बेअक्ल, इंद भी तक्कुल ना दी कोई शय है कोना, कदा मैं पूरी ठगे मैं मस्जिद वड़ा। अब बाज लोग अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, जो मस्जिद में कभी नहीं जाता वो कहता है मैं सबसे बड़ा अक्लमंद हूँ, जो दीन के करीब ही नहीं जाता कहता है मैं सबसे बड़ा अक्लमंद हूँ, जो दीन पे अमल नहीं करता कहता है मैं अक्लमंद हूँ, खुदा के घर में नहीं जाता कहते हैं अक्लमंद हूँ। बाज इस तरह के भी अक्लमंद हैं, वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, अपने आप को बड़ा दानिशवर समझते हैं। कहा मौलवी साहब मुझे देखा है कभी मैं आया हूँ, ये तो बेअक्ल है, जानवर है, अक्ल है नहीं, चला गया है, मैंने तो कभी पैर भी नहीं रखा। बाज रखते नहीं है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, नहीं जाते, पैर नहीं रखते, कदम नहीं रखते। कहा दीन को समझो, दीन के अक़दार को समझो, दीन के वैल्यूज को समझो, अपनी जिंदगी दीन के साए में गुजारो, दीन के बगैर बाहर ना गुजारो, दीन के साए में अपनी जिंदगी गुजारो। इस वजह से बीबी इन सब को खिताब कर रही है, क्या कर रहे हो तुम समझते हो कि तुम लोगों ने हक अदा कर दिया, वहां पर छत पर खड़े होकर चार आंसू बहा के तुम हमारी मोहब्बत जताना चाह रहे हो, मोहब्बत दिखाना चाह रहे हो ना। हुसैनियत से मोहब्बत तब होगी जब कदम भी आपका हुसैनियत पे होगा, जब आपका जीना मरना उठना बैठना हुसैनियत के साए में होगा, जब आप रहे हुसैनियत में होंगे, जब आपके वजूद में हुसैनियत नजर आएगी, आपके किरदार में हुसैनियत नजर आएगी, तब आप हुसैनियत के करीब होंगे। बीबी वहाँ बाजार से खुतबा दिया और फिर ये चलता हुआ काफिला आगे गुजरता हुआ ये यजीद इस इब्न ज़ियाद के दरबार में आया। वहाँ भी आज चूँकि वक्त नहीं है कि मैं मुफस्सलन वो बीबी की गुफ्तगू बयान करूँ, इब्न ज़ियाद के दरबार में बीबी ने खुतबा दिया, वहाँ पर भी बीबी ने इमामत का दिफा किया, विलायत का दिफा किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिफा किया, सैयदुश शुहदा का दिफा किया, करबला का दिफा किया, अज़ा का दिफा किया, अल्लाह के दीन का दिफा किया, इस्लाम का दिफा किया। बीबी वहाँ से निकली और फिर दरबार यजीद के अंदर आई, और यजीद जो नशे में मस्त था और कह रहा था कि ये सारा कुछ जो हुआ है करबला के अंदर, ये कोई मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये होना था, ये अल्लाह ने करवाया है, अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा था मरना और मेरे नसीब में लिखा था मारना, ये सब कुछ खुदा की तरफ से हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अल्लाह ने किया है। उन्होंने मरना था, मैंने मारना था, हमने सर कलम करने थे उनके और उनके सर कलम होने थे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मैंने कुछ काम भी नहीं किया। वो जैसे एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, बड़े एक इमाम के शागिर्द थे और वो अपने साथियों के साथ आ रहे थे, दर्स दे रहे थे, इमाम के पास पढ़ते थे। इमाम के पास पढ़ने के बाद फिर उसने अलग अपना दर्स बास का सिस्टम शुरू किया, कायम किया और लोगों को दर्स देने लग गया। तो वहाँ पर वो अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे इमाम के शागिर्द, वो इमाम के पास ही पढ़े थे चंद साल, अपने शागिर्दों को वो दर्स दे रहे थे, कह रहे थे मुझे इमाम के सवाल से एक दिक्कत है, चंद सवालात पर इमाम के ऊपर मुझे इश्काल है। वो इश्काल ये है, इमाम कहते हैं खुदा मौजूद है और दिखाई नहीं देगा, न दुनिया में न आखिरत में खुदा दिखाई नहीं देगा, मौजूद है दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज़ मौजूद होती है वो दिखाई ज़रूर देती है। ये मुझे इख्तिलाफ है इमाम जाफर सादिक से। और दूसरी बात ये है कि इमाम कहते हैं बंदे अपने कामों के अंदर आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, चाहे कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, बंदे को इख्तियार है जो काम भी करना चाहे। ये मुझे इख्तिलाफ है, बंदा आज़ाद नहीं है, बंदा मजबूर है, जो काम भी करता है अल्लाह करवाता है, अल्लाह के सिवा कोई काम इंसान नहीं करता, खुदा हर काम करवाता है। मुझे इमाम पर ये इश्काल है, इमाम कहते हैं कि बंदा आज़ाद है
اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے اپنی مرضی سے، اچھا کام کرتا ہے اپنی مرضی سے، گالی دیتا ہے اپنی مرضی سے، کسی کی تعریف کرتا ہے اپنی مرضی سے، بندہ آزاد ہے، آزادانہ طور پہ کام کرتا ہے۔ کہا میں اس بات کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں بندہ مجبور ہے، برا کام کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، برائی کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، غلط کام کرے اللہ کرواتا ہے، اچھائی کرے اللہ کرواتا ہے، بندہ مجبور ہے۔ یہ بات اس نے کی، اور ادھر سے وہاں سے جناب بہلول گزر رہے تھے، اس کی بات کو سنا، جو ہی اس نے کہا کہ مجھے امام پر اختلاف ہے، سوال پر اختلاف ہے، خدا موجود ہے کہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، اور بندہ مجبور ہے، ہر کام بندہ کو اللہ کرواتا ہے، بندہ خود نہیں کرتا۔ یہ جناب بہلول نے سنا، اور ایک مٹی کا پتھر اٹھا کے، ڈھیلا اٹھا کے اس کی پیشانی پہ مار دیا۔ پیشانی کے اوپر مارنے کے بعد آگے سے بہلول بھاگ پڑے۔ جیس صاحب اپنے شاگردوں سمیت جناب بہلول کے پیچھے، کہا اس کو پکڑو، اس نے مجھے کیوں مارا ہے۔ بہرحال جناب بہلول کو پکڑا گیا۔ جب پکڑا، بہلول نے کہا کیوں مجھے پکڑتے ہو؟ کہا تو نے ہمارے استاد کو کیوں مارا ہے، آؤ چلو استاد کے پاس۔ استاد کے پاس لے آئے، کہا تو نے کیوں مارا ہے؟ کہا میں نے نہیں مارا۔ کہا میرے شاگرد گواہ ہیں تو نے مارا ہے؟ کہا میں نے نہیں مارا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو نہیں مارا۔ بہرحال اس نے کہا بہلول تو نے مارا ہے؟ کہا میں نے نہیں مارا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے، عدالت میں جج کے پاس۔ کہا قاضی صاحب میں درس پڑھا رہا تھا، بہلول گزر رہے تھے، اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے پتھر مارا ہے مٹی کا، اور مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بہلول نے کہا میں نے اس کو نہیں مارا۔ وہ بندہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں اس نے مجھے مارا ہے۔ کہا بہلول نے میں نے نہیں مارا۔ کہا میرے شاگردوں سے پوچھ لو، سارے شاگردوں نے گواہی دی۔ کہا ہم نے خود دیکھا ہے بہلول نے اس کو مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو مارا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ جناب بہلول نے جب ان کی بات سنی، کہا میں نے مارا ہے اور تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہا ہاں تو نے مارا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہا اگر جو تجھے درد ہو رہا ہے تو ذرا درد دکھا، وہ درد ہے کہ ہاں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کبھی درد بھی نظر آتا ہے، کبھی درد بھی دکھائی دیتا ہے۔ کہا ابھی تو کہہ رہا تھا جو چیز موجود ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اگر درد موجود ہے وہ دکھائی تو دے ذرا۔ دوسری بات یہ کہ تو نے کہا ہے، اس سے پوچھو میں نے نہیں مارا۔ کہا نہیں مارا ہے۔ کہا نہیں مارا۔ کہا مارا ہے، تو نے مارا ہے، تو نے مٹی کا پتھر اٹھا کے مارا ہے۔ کہا مجھے تکلیف ہوئی، تو نے مارا ہے۔ یہ سارے گواہ ہیں، سب نے گواہی دی مارا ہے۔ تو جناب بہلول نے دیکھ کر کہا تو ابھی تو کہہ رہا تھا کہ بندہ جو کام کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، اپنی مرضی سے بندہ کوئی کام نہیں کرتا۔ بس میں جب وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے آپ کو وٹا نہیں مارا، ڈھیلا نہیں مارا، پتھر نہیں مارا، بلکہ اللہ نے کہا ہے اٹھا کے اس کو مار دے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہا اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے شرم سے سر جھکا لیا، کہا مجھے جواب مل گیا ہے، امام صادق پہ میں نے جو اشکال کیے ہے جواب مل گیا۔ یزید بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بندہ آزاد ہے، بلکہ اللہ کا مجبور ہے، اللہ مجبور کرتا ہے، کام کرواتا ہے۔ انہوں نے مرنا تھا، میں نے مارنا تھا۔ بیوی کو جلال آیا، یہ بات یزید کی سن کر بیوی کو جلال آیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کون سی بات کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں قید لکھی ہے، اللہ نے میرے نصیب میں تخت لکھا ہے۔ یزید نے یہی کہا، اللہ نے مجھے عزت دی، تخت عطا کیا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور قید کیا، ان کے سر قلم ہوئے، یہ سارا اللہ نے کیا۔ اللہ نے مجھے عزیز بنایا، عزت دی، اللہ نے مجھے یہ تخت دیا اور ان کو اسارت دی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بیوی نے دیکھا یزید کی طرف اور خطاب کیا، کہا اے یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے تخت سنبھال لیا، تخت پر تو بیٹھ گیا، اب تخت پر بیٹھنے کے بعد تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو عزت دار بن گیا ہے، تو عزیز بن گیا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ اے یزید کان کھول کر میری بات سن، اگر ذلیل تخت پر بھی ہو ذلیل ذلیل ہی ہوتا ہے، اگر شیر رسیوں کے اندر بھی ہو تو شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ ذلیل اگر تخت پر چڑھا ہوا تو پھر ذلیل ذلیل ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بزرگی عطا کی ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہاں بولنے کا کوئی نہیں؟ نہ، اگر شیر رسیوں میں بھی ہو شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ اور بیوی نے اپنے خطبات سے ایوان کو لرزا دیا، پورے دربار یزید کو ہلا کر رکھ دیا، پورے دربار کا نقشہ الٹ دیا، کہا
महलन महला ला तबिश जहलन। ऐ यजीद ठहर जरा, आराम आराम कर, आराम आराम से चल, ऐसा ऐसा चल, इतनी जल्दी ना कर, इतनी तेजी ना दिखा, इतनी फुर्तीली ना दिखा, जरा आराम कर। आमिनल अदली यबनत तुलका। ऐ यजीद तू कौन है? तू हमारे आजाद करदा की औलाद है, जिनको हमारे आबा व अजदाद ने आजाद किया था, तू उन्हीं की आल है, तू उनकी औलाद है। तूने किससे टक्कर ली है? तूने किन से टक्कर ली है? तू समझता है कि तू नकाब ओढ़ के बैठा रहेगा और कोई बंदा आकर तेरे चेहरे से नकाब नहीं उतारेगा? नहीं, मैं अपने भाई से वादा करके आई हूँ। परचम हुसैनी जो सैयदुश्शुहदा ने उठाया और करबला में आए और आकर इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, उस इस्तिगासे पे मैं लब्बैक कहकर आ रही हूँ, भाई से वादा करके आ रही हूँ। ऐ यजीद, तूने आगे उमर साद को रखा, तूने आगे इब्न ज़ियाद को रखा, तूने आगे शिमर को रखा, तूने आगे खौली को रखा, तू पीछे बैठा रहा, छुप के ये सारा काम करवाता रहा, लोगों की नजरों से तू उछल रहा, तूने सारा काम उनसे करवाया। लेकिन ऐ यजीद सुन, जब तक अली की बेटी जिंदा है, ऐ यजीद तू छुपने चाहेगा, ज़ैनब तुझे छुपने नहीं देगी। घोड़े यजीद ने दौड़ाकर लाशा हुसैन पर घोड़े यजीद ने दरअसल अपने ही अरमान पामाल कर दिया। नाराए हैदरी। आज हुसैनी किरदार क्या है? हुसैनी किरदार यही है कि आज के यजीद को बेनकाब करो, इस असर के यजीद को बेनकाब करो। आज जो मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रहा है उसको बेनकाब करो। आज मुर्दा यजीद पे लानत करने के साथ जिंदा यजीद पे लानतान करो। आज हुसैनी यही दर्स देती है, करबला यही दर्स देती है। और करबला में तज़किरा सुनो, उस यजीद का तज़किरा सुनकर आज देखो वो यजीद की सिफात आज किसके अंदर मौजूद है। करबलाइयों का तज़किरा सुनकर आज देखो आज करबलाई सिफात किसके अंदर मौजूद है। खाली सुनने के लिए नहीं आना, सुनकर फिर अपने मुआशरे में देखना है, फिर अपने मुआशरे में निगाह करनी है, फिर अपने मुआशरे में सर उठाना है। आज के यजीद को भी पहचानना है और आज के जिसने परचम विलायत को उठाया है उसको भी पहचानना है, उसकी तरफ भी निगाह करनी है। यजीद के दरबार को बीबी ने हिला दिया। बुजुर्गान जवानान अज़ीज़ान, ये करबला हमें दर्स दे रही है। सैयदुश्शुहदा का ये पैगाम हुर्रियत, इमाम हुर्रियत का ये दर्स कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मदद करने वाला, है कोई नुसरत करने वाला, है कोई साथ देने वाला, है कोई मेरी राह पे चलने वाला, है कोई सर उठा के जीने वाला, है कोई परचम विलायत को पकड़ने वाला। बुलाया, दावत दी, सबको दी, हर एक के लिए है। आज भी वो दावत है, हर एक के लिए दावत है आज कि आज कौन है जो परचम हुसैन के नीचे आकर मजलूमों का नासिर बने और जालिमीन के खिलाफ सब बस्ता हो। कौन है जो आज वली की इताअत में है? कौन है जो आज रहबर का साथ दे? कौन है जो आज हमारी विलायत को कबूल करे? आज भी ये इस्तगासा बुलंद है, हल मिन नासिरिन यंसुरना। कौन है आज यजीदियत के सह से निकल के हुसैनियत के सह में आने वाला? है कोई आज जो हर चीज़ को छोड़ दे? लब्बैक या हुसैन, यानी ऐ जवान, हुसैन इब्न अली से ये वादा करना, मौला हर गुनाह को छोड़ रहा हूँ, तेरी राह पे आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मुझे दोस्तों ने गुमराह कर दिया था, मैं उनकी सोबत में आ गया, मैं उनकी लाजानी बातों में आ गया, लाभो लाभ में आ गया। उन्होंने मुझे तुझसे दूर कर दिया, उन्होंने इमामत से दूर कर दिया, उन्होंने मुझे हुसैनियत से दूर कर दिया, भटक गया मैं, लेकिन आ गया हूँ। भूल गया था, भूलने के बाद दोबारा आ गया हूँ। लब्बैक या हुसैन, हाजिर हो गया हूँ तेरी राह के लिए, ऊपर चलने के लिए, हुसैनियत पे कदम रखने के लिए। लब्बैक या हुसैन, तेरा सजदा मैं नहीं भूला। लब्बैक या हुसैन, मैं मजलूम को साथ दूंगा। लब्बैक या हुसैन, जालिम को जालिम कहूंगा। समझ गया हूं मैं, आ गया हूं मैं। बुजुर्गवारान, जवानान, अजीजान,
मजलिस हुसैन हुसैनियत की तरफ दर्स देती है। हुसैनियत समझो, फ़र्क जानो और फिर अपने दौर के अंदर पहचानो। सब मिलकर अपने इमाम से तजदीद अहद व पैमान, हर जवान, हर अजीज़, हर बुजुर्ग कि 1400 साल पहले एक खुश गले से निदा निकली, हल मिन नासिरिन जंसुरना। लेकिन किसी ने भी आगे से ये नहीं कहा कि हुसैन मैं यजीदियत को छोड़कर हुसैनियत की राह पे आने के लिए तैयार हूँ। आज कोई हो जो आज कहे लब्बैक या हुसैन, ऐ हुसैन गुमराह रास्तों को छोड़कर तेरी राह पे चलने के लिए तैयार हूँ, गुमराहियों से निकलकर हिदायत के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ को छोड़कर तेरी राह पे कदम रखने के लिए तैयार हूँ। आज कोई हो जो कहे हुसैन इब्न अली को लब्बैक, हाजिर हूँ, आ गया हूँ, तैयार हूँ। तूने पुकारा था, बुलाया था, पता था हुसैन इब्न अली को, जब लब्बैक मांगी जानते थे इनमें से कोई नहीं आने वाला, लेकिन ये भी मालूम था खुदा एक दिन ऐसी कौम पैदा करेगा वो मेरे इस इस्तिगासे को सुनेगी, वो हर चीज़ को छोड़कर हुसैनियत के लिए मैदान में उतरेगी। आज कहाँ है वो कौम? आप हैं वो जिनका इंतज़ार था। आप घर छोड़कर हुसैन की बारगाह में आकर बैठे हैं, हुसैन की इमाम बारगाह में आकर बैठे हैं, पुरसा देने के लिए आए हैं, हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, हुसैन से तजदीद अहद करने के लिए आए हैं। जब पुकारा था हम नहीं थे, आज हाजिर हैं। आज हम तुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तेरी राह को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अपने वक्त के इमाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, राह हुसैनियत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सब मिलकर जवानान, बुजुर्गान, अजीजान, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये सैयद शोदा की सदा है। दीनदार बनो, दीन शनास बनो, बेदार बनो, बाशऊर बनो, बाबसीरत बनो। ऐ मेरे शियो जिम्मेदार बनो, होशियार बनो, आगाह बनो। हर असर के अंदर, हर दौर में, हर ज़माने में आपकी पहचान हो, आपका नाम हो, पता चले यहाँ पे मौजूद हैं अज़ादार, हुसैन इब्न अली के मानने वाले, चाहने वाले। किस पैगाम के लिए सैयद शोदा ने बहुत कुछ कुर्बान किया। अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। अपने मेहमान कुर्बान किए, असहाब कुर्बान किए, जवान कुर्बान किए, भाई कुर्बान किए, नादान कुर्बान किए, बीवियों की चादरें कुर्बान की। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। हबीब मैदान में गए, ज़ुहैर मैदान में गए, सारे असहाब, मुस्लिम इब्न औसजा मैदान में गए, हज़रत हुर सबसे पहले मैदान में गए, उसके बाद हुर का बेटा अली बिन हुर मैदान में गए। सारे असहाब मैदान में गए अल्लाह के दीन के दिफा के लिए, हुसैन इब्न अली के दिफा के लिए, शरीयत के दिफा के लिए। जब सारे मेहमान असहाब कुर्बान हो गए तो तारीख गवाह है कि हाशमियों में से सबसे पहला जवान है अली अकबर, जिसने आकर कहा बाबा मुझे इजाज़त दे, मैं मैदान जाना चाहता हूँ। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। ये तो उस बूढ़े बाप को मालूम होगा जब जवान बेटा आकर मौत की इजाज़त मांग रहा था। बूढ़े बाप के सामने आकर जवान ने कहा बाबा मुझे अल अतश की सदाएं आराम नहीं करने दे रही, मुझे प्यास की सदाएं आराम नहीं करने दे रही। बाबा आप मुझे इजाज़त दें, मैं मैदान जाना चाहता हूँ। हसरत भरी निगाह से बेटे को सर से लेकर पाँव तक देखा, फिर पाँव से लेकर सर तक देखा,
اور دیکھ کر فرمایا ارحم علی غربتی، اکبر میری غربت پر رحم فرما، تیرے جیسا جوان بیٹا، تیرے جیسا خوبرو بیٹا، اور آ کر موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، اجازت ہے، میرے قریب آ، میں خود تجھے تیار کرتا ہوں، تیار کر کے خود تجھے سوار کرتا ہوں۔ زخمی ہے مولا اور اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں۔ کس انداز میں تیار کیا؟ ایک پرانی پوشاک پہنائی، پرانی پوشاک پہنانے کے بعد پہلے اس قمیض کی دائیں سائیڈ کو پھاڑا، پھر بائیں سائیڈ کو پھاڑا، پھر دستار بندھائی، بیٹے کو تیار کیا اور کہا بیٹا اکبر اب اس انداز میں جاؤ جس طرح نانا رسول اللہ جایا کرتے تھے۔ علی اکبر جب جانے لگے، میں شہادت پوری نہیں پڑھتا، آ گئے ہیں ذاکر صاحب بھی، کہ جب جانے لگے سب بیویوں نے بیان کیے واہ اکبر رہا، واہ جوان رہا، ہماری غربت پر رحم فرما۔ جب اکبر نکلے سید الشہداء نے ایک بیان کیا، کہا اے پروردگارہ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اب میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول، اے اللہ ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو چلتا اس طرح سے تھا جس طرح میرا نانا رسول چلا کرتا تھا۔ اے پروردگارہ گواہ رہنا، اب میں ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو بولتا اس طرح سے تھا جیسے میرے نانا بولا کرتے تھے۔ اے پروردگارہ جب بھی ہمیں نانے کی زیارت کا شوق ہوتا ہم اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے۔ اے پروردگارہ ایسا جوان بھیج رہا ہوں۔ بھیج دیا جوان کو، اور بھیجنے کے بعد کہا یبن سعد قاد اللہ رحمہ کا یبن سعد کما قدات رحمی، اے ابن سعد اللہ تیری نسل کو ختم کرے، تو نے کتنا میرا قیمتی جوان چھین لیا۔ اکبر میدان میں آئے، کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرنے کے بعد ایک دفعہ تھک کر، چونکہ بوجھ زیادہ تھا، ہتھیار زیادہ تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے 3 دن کے پیاسے تھے، بابا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے بابا فحال الہ شربت من ماء السبیل، اے بابا لوہے کے ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، پیاس نے مجھے مار مکایا، بابا اگر ہو سکے ایک گھونٹ پانی کا پلائیے، اگر ہو سکے ایک گھونٹ پانی کا دیجئے۔ کہا اے بیٹا پانی تو نہیں ہے، اس طرح کر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ لے۔ اکبر نے جلدی سے زبان ہٹائی اور کہنے لگے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ کہا اے اکبر بیٹا اللہ کے حوالے، نانا محمد پلائے گا، بابا علی کوثر پلائے گا۔ اکبر رہے، کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ اکبر سے زین چھوٹی، زمین پہ آنے لگے، کہا السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا میرا آخری سلام ہو۔ آخری سلام کو سنا، حسین ابن علی خیام سے اکبر کی طرف چلے، میدان کی طرف جانے لگے۔ جب چند قدموں کے فاصلے پہ گئے تو اب کیا ہوا، حسین ابن علی نے کس طرح چلنا شروع کیا، جس طرح 6 ماہ کا بچہ پر لاشے پسر زانو بسانو رسید، جس طرح 6 ماہ کا بچہ کوہنیوں کے پل چلتا ہے، چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہاں ہے میرا یوسف بیٹا، کہاں ہے میرا اکبر بیٹا، کہاں ہے میرا اللہ راسی بیٹا۔ اے اکبرہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، کہاں ہے؟ اکبر کے لاشے پہ پہنچے، سر کو اٹھایا، گودی میں رکھا، وَذَا خَطَّهُ عَلَىٰ خَطِّهِ، جھکتے جھکتے اکبر کے رخسارے پہ رخسار رکھا اور کہا الدنیا بعدک لفا، اے اکبرہ تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے۔ پھر کیا کیا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا درد بھرا جملہ ہے، مصائب کا جملہ ہے۔ کیا کیا، اس سینے کی طرف دیکھا جس میں پھل برچی کا لگا تھا،
اس سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا اللہم تقبل منا حاضل قربان، اے اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ سیعلم الذین ایہم الطالبین یا مطالبون